السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ وقال تعالی لقد کان لکم فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ قرآن پاک کی یہ دو آیتیں، پہلی جو آیت پڑھی گئی ہے اس کا تعلق غزوہ بدر سے ہے، اور دوسری آیت کا ایک ٹکڑا، پوری آیت نہیں ہے، اس کا تعلق یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے واقعات ہوتے ہیں سب میں تمہارے لیے عبرت ہے، سبق ہے۔ لقد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، بے شک تمہارے لیے نشانی ہے اس دو جماعت میں، ان دو گروہوں میں جو آپس میں لڑے۔ اس میں ایک جماعت تقاتل فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے نام پر، اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے وہ لڑ رہے تھے، اور دوسری جماعت کافروں کی جو اپنے آپ کو بہت زیادہ تعداد میں دیکھ رہے تھے، کھلی آنکھوں سے کہ ہماری تعداد تو بہت زیادہ ہے اور ہماری کامیابی ان کے مقابلے میں یقینی ہے جو بہت تھوڑے ہیں۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے مدد کر دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کی مدد کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، آنکھ والوں کے لیے اس میں عبرت کی باتیں ہیں، سمجھنے کی چیز ہے۔ بدر میں مسلمان کل 313 تھے، سامان نہیں تھے، کل 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑا تھا، ٹوٹی پھوٹی تلواریں تھیں، کچھ بھالے برچے تھے۔ ظاہر میں ان کی کامیابی کا سامان نہیں تھا، لیکن ان کی بنیاد بہت مضبوط تھی، ان کے پاس اتنی بڑی ایمان کی دولت تھی جس کے مقابلے میں کوئی چیز دنیا کی آ نہیں سکتی۔ ان کو اللہ کی ذات پر اتنا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یقین کی بنیاد پر ان کی کھلی مدد فرمایا۔ تفصیلات کی گنجائش نہیں ہے، موضوع کچھ اور ہے۔ قرآن پاک کی آیت سے ابتدا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا ہے۔ ان 313 کمزور اور نہتے لوگوں کو اللہ کے لاڈلے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 14 سال کی پونجی قرار دیا، یہ ہماری پونجی ہیں۔
اور پونجی ہی پر گاڑی آگے بڑھتی ہے. اگر پونجی کا نقص ہو گیا، نقصان ہو گیا تو آگے کس سہارے پر انسان آگے بڑھے؟ تو صاف لفظوں میں اللہ کے پیارے نبی نے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا. وہ کہنا اور کسی کے بس کی بات نہیں تھی، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے محبوب، سارے نبیوں کے سردار، ہم سب کے آقا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی زیب دیتا تھا کہ آپ یہ کہہ سکتے تھے، اور آپ نے کہہ دیا کہ اللہم ھذہ العصابہ، میرے اللہ آپ سب جان رہے ہیں کہ ہم نے 13 سال تک مکہ میں کتنا مار کھایا ہے. اے اللہ تعالیٰ آپ سب جان رہے ہیں کہ 13 سال مکہ میں مجھے میرے خاندان کے لوگوں نے اور میرے شہر کے لوگوں نے ہمیں کتنا ستایا ہے، آپ کو سب معلوم. اس 13 سال کی مصیبت میں گزار کر ہم نے یہ پونجی جمع کیا ہے جو ابھی آپ کے لیے میدان میں اتارا. اب آپ کی مرضی، آپ چاہیں تو ان کو لے لیں، یہ کام آ جائیں گے. یہ میدان میں اترے ہی اس لیے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کو زندہ کریں گے، ہمیں اپنی پرواہ نہیں ہے. اور آنکھیں یہی دیکھ رہی ہیں، حالات یہی بتا رہے ہیں کہ ادھر 1000 ہیں جن کے پاس 700 اونٹ ہیں، 200 گھوڑے ہیں، تجربہ کار لوگ ہیں، مال و دولت سے لدے پھندے ہیں. اب بھلا یہ 313 کس کام آئیں گے ان کے 1000 کے مقابلے میں؟ تو یہ پونجی ہیں ہماری، ان کو لے لینا آپ کی مرضی، ان کو بچا لینا آپ کی مرضی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا میں مشغول ہو گئے، اور آسمان سے فرشتے قطار اندر قطار اترنا شروع ہوئے. پھر وہ ہوا جو آج تک یاد ہے اور قیامت تک اس کو یاد رکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں عبرت ہے، تمہارے لیے سبق ہے، تم بھی سبق حاصل کرو. خالی قصہ کہانی پڑھنے کے لیے قرآن پاک اترا نہیں ہے. اتنا مختصر جملے میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کو کھینچ کر ہمیں سبق دے دیا. وہ دوسرے لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھ رہے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ گنے ہوئے ہیں 313، اور ہماری تعداد بہت ہے. دل بھی، دماغ بھی، آنکھیں بھی، حالات بھی سب بتا رہے تھے کہ کامیابی تو ادھر بھیڑ والوں کو ملے گی، تعداد والوں کو ملے گی، یہ 313 تو نام و نشان ان کا مٹ جائے گا. تو اللہ نے فرمایا واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ مدد کر دیتا ہے جس کو چاہتا. پھر وہ ہو گیا، ان کے 70 ڈھیر ہو گئے زمین پر، ادھر 13-14 آدمی کام آئے، اور ایسی شاندار فتح، ایسی شاندار کامیابی ملی ہے جو قیامت تک کوئی بھول نہیں سکتا. اس میں سبق ہے. پھر ہم نے ایک آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ سورہ یوسف کی آیت ہے. آخر یوسف علیہ السلام کا قصہ لمبا ہے، واقعات آپ سب کو معلوم ہیں، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. مگر کامیابی کس کو ملی؟ آنکھ کیا دیکھتی ہے، دماغ کیا سوچتا ہے، دل کیا کہتا ہے کہ وہ 11 زمین کے اوپر ہیں، دندنا رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، چل رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور یہ ایک بندہ کنواں میں پڑا ہوا ہے، کنواں میں پڑا ہوا ہے. وہ کنواں بھی جنگل کا کنواں، آدمزاد نہ پکار سکتے ہیں، نہ کوئی سن سکتا ہے.
لیکن اللہ اگر مدد کرنا چاہے تو تاجروں کو بھیج دیا. ان کو پانی کی ضرورت تھی، انہوں نے ڈول ڈالا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ لٹک جاؤ بالٹی میں، مضبوطی سے چھوڑنا مت. یوسف علیہ السلام لٹک گئے. اندر گیس اور ان کی زندگی کا سامان اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا رہے تھے. جب ڈول اوپر آیا تو ایک دم چیخ پکار مچ گیا، یا بشرا ھذا غلام. لوگوں بڑی زبردست خوشخبری ہے تمہارے لیے کہ ہم نے پانی کے لیے ڈول ڈالا تھا، یہاں ایک خوبصورت سا بچہ نکل گیا. ایک مصیبت تو ٹل گئی، کنویں کی زندگی بچ گئی. آگے سینکڑوں مصیبتیں انتظار کر رہی تھیں مصر کے بازار میں. مصیبتوں کی لسٹ تھی لمبی. کس کے لیے؟ اللہ کے ایک نبی کے لیے، اور خوبصورت بچے کے لیے جو روئے زمین میں خوبصورتی میں سب سے آگے. اس کے لیے مصیبتوں کی لائن لگی ہوئی تھی. جیل جانا پڑا، وہ بھی قید با مشقت، بلا جرم کے. کوئی جرم نہیں ثابت ہوا. جھوٹا الزام لگا کر جیل میں بھیجا گیا. اور کیا کیا ہوا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے اور بادشاہت مل گئی، تخت مل گیا. اور جتنے آپ کو ستانے والے تھے رسوا ہو گئے، ذلیل ہو گئے. وہ عورت بھرے مصر میں ساری عورتوں کے نظر میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی جس نے ان کو جھوٹے الزام میں جیل بھیجا تھا. بہرحال پھر وہ بھائی بھی آئے، ان کی عقل بھی فیل ہو رہی تھی. جب رازوں کے پردے اٹھنے لگے تو ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمارے سامنے جو ہے وہ میرا بھائی ہے جس کو ہم نے کنواں میں پھینکا تھا. انت یوسف، تم یوسف ہو؟ قال انا یوسف، انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں. وہذا اخی، یہ بنیامین میرا بھائی ہے. اب ان کے سامنے کیا رہ گیا؟ ذلت کی جتنی انتہا ہو سکتی تھی وہ 10 بھائیوں کو ملی. بنیامین تو اس میں شامل نہیں تھے. ان کو تو پیار سے یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس رکھ لیا تھا. اور 10 بھائی جو بھیک مانگنے آئے تھے اسی بھائی سے جس کو کنویں میں پھینکا تھا، بھیک مانگ رہے تھے، خیرات مانگ رہے تھے. مرنے کے دہانے پر تھے، کھانے کے لیے ہاتھ پھیلا رہے تھے. اور یوسف علیہ السلام ان کو معاف کر رہے تھے. چاہتے تو ایک کہ بوٹیاں اڑوا دیتے یوسف علیہ السلام. تم نے کیا سمجھ کے ہمیں کنویں میں پھینکا تھا؟ میرے باپ اندھے ہو گئے مجھے یاد کر کے روتے روتے. تم نے باپ کو بھی نہیں بخشا، ہمیں تو تم نے موت کے گھاٹ میں پھینک ہی دیا تھا. آج تم بچنے کے لائق ہو، ہم تمہاری گردن نہیں اتار دیں. مگر کیا کہا؟ انتم الطلقاء، چلو جاؤ، ہم تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، جاؤ. پھر اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الالباب، جو عقل والے ہیں ان کے لیے اس میں عبرت ہے. جتنے بھی واقعات قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں سب اسی لیے تو بیان کیے گئے ہیں تاکہ ہم اور آپ، ہر ایمان والا اس کو پڑھ کر سمجھ کر اس سے عبرت حاصل کرے. اور صرف وہی نہیں بلکہ قیامت تک جتنے واقعات ہوتے رہیں گے سب میں عبرت ہے،
سب میں سبق ہے۔ اگر آنکھیں کھلی ہوں تو، اگر دل زندہ ہو تو، دل مر گیا ہو، آنکھیں بند ہو گئی ہوں، آنکھیں دیکھنے کے قابل نہیں رہیں، تو پھر کوئی بڑا سے بڑا واقعہ بھی اس کے لیے کچھ نہیں، اس میں عبرت نہیں۔ آج میں ہمت نہیں جٹا رہا تھا آپ کے سامنے کچھ بھی کہنے، اس لیے کہ جب بار بار وہ نقشہ سامنے آتا ہے تو ہم اپنے آپ کو زندہ نہیں محسوس کرتے۔ ایک خوبصورت سا جوان، کل 19 سال کا، ابھی اس نے دنیا کی بہاریں نہیں دیکھا، اس کی شادی نہیں ہوئی، ایک دم کوردہ گاؤں دیہات کا، سیتامڑھی نانپور بلاک کے منیا ڈی کا رہنے والا، وہ گیا تھا پڑھنے کے لیے، مگر غربت نے اس کو پڑھنے نہیں دیا۔ اس کے دماغ میں ہر وقت گھومتا تھا کہ میرے 3 بہنیں میری کماری ہیں، باپ ماں بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم پڑھ کے کیا کریں گے، کہاں تک پڑھ سکیں گے، ہم تو ڈاکٹر انجینئر کچھ بھی نہیں بن سکتے، لے دے کر کے حافظ بنیں گے، مولوی بنیں گے، اور میرا ٹھکانہ مسجد و مدرسے کے علاوہ کہیں ہوگا بھی نہیں، تو ہم آگے پڑھ کے کیا کریں گے۔ ماں انتظار میں ہے کہ بیٹا گیا ہے تو کچھ لے کے آئے گا، بہنیں انتظار میں ہیں کچھ لے کے آئے گا۔ 9 مہینہ پہلے انہوں نے مسجد اختیار کر لیا، کہاں؟ میوات میں، ہریانہ میں، دلی کے سٹا ایک مسجد میں رہ گئے۔ نماز بھی پڑھانا ہے، جھاڑو بھی دینا ہے، وضو خانہ بھی رگڑنا ہے، پیشاب خانہ پخانہ بھی دھونا ہے، اور نمازیوں کے سہولت کا سارا انتظام آپ کو کرنا ہے، اور پھر ہماری قوم کے بچوں کو بھی پڑھانا ہے۔ جی کریں گے، ہم مجبور ہیں، اور ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں، وہ کرنے لگے۔ گھر سے رابطہ ہو رہا ہے، بہنوں کا فون آ رہا ہے، بھیا آپ کا ٹکٹ ہو گیا، ہاں ٹکٹ ہو گیا، ہم آ رہے ہیں، بہنیں خوش ہیں کہ کچھ بھیا لے کے آئیں گے، ماں باپ بھی آنکھیں پھاڑے بیٹھے ہیں کہ بیٹا آئے گا، اور پھر کیا ہوا وہ آپ کو معلوم ہے، کہنے کی ہمت نہیں۔ وہاں کا نقشہ بھی شاید آپ کو معلوم ہو، آپ تو ہم سے زیادہ جانکار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کے سامنے تو دنیا ساری کھل کے آ گئی ہے، ہم تو بند کمرے کے آدمی ہیں، ہم کیا جانیں۔ وہ سیکٹر 57 کی جو مسجد ہے وہ سرکاری زمین پر بنی ہوئی ہے، مطلب مسلمانوں نے اپنے پیسے، جیب کے پیسے سے خرید کر، زمین خرید کر مسجد تک نہیں بنایا۔ سرکار نے بہت سی مندروں کے لیے زمین دیا، گرجا گھر کے لیے دیا، کلیسا کے لیے دیا، گرودوارہ کے لیے دیا، ایک عدد مسجد کے لیے بھی زمین دے دیا، اور شاید بنانے کا پیسہ بھی دے دیا ہوگا، اور مسلمانوں نے بڑے مزے سے مسجد بھی بنا لیا۔ وہ آبادی میں نہیں ہے، آبادی سے کچھ ہٹ کر آبادی جو وہاں پر کی ہے وہ تو فلیٹ میں رہنے والے لوگ، فلیٹوں میں رہتے ہیں لوگ، وہ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اور ساری سہولتیں ان کو ملنی چاہیے۔ دیکھو ہم دھوپ میں آ رہے ہیں، پسینے بہہ رہا ہے، پنکھا چلا کے رکھنا، اے سی چلا کے رکھنا، اذان میں 1 منٹ دیر کیوں ہو گئی، آپ کو سب کرنا، وہ سب کر رہے۔ دیکھو مسجد ہی میں سونا ہے، ہم لوگ فلیٹ میں سوئیں گے، آپ کو مسجد میں سونا ہے، جی حضور وہ بھی گوارا، اور مسجد میں سوئیں۔ لاک ڈاؤن آ جائے کوئی پرواہ نہیں، آپ کو تو مسجد میں رہنا رہے، فساد ہو جائے آپ کو مسجد میں رہنا ہے، ہم لوگ فلیٹوں میں رہیں گے، ٹھیک، وہ مسجد میں۔
پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب 2000 کی فوج آئی اور اس نے اندر گھس کر تینوں آدمی کو جو سوئے ہوئے تھے مار ڈالا، 2 تو بچ گئے، زخمی ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، ایک بیچارہ خوبصورت سا حافظ سعد اللہ کو پیارا ہو گیا۔ وہ بہنیں جس نے ابھی 11:30 بجے فون پہ بات کیا تھا، بھائی کی خیریت لیا تھا، وہ انتظار میں تھی کہ میرا بھیا اب چند روز میں آ جائے گا، ٹکٹ بنا ہوا ہے، اسے پتہ نہیں تھا کہ میرے بھیا کی لاش آئے گی۔ وہ لاش کل پہنچ گئی، دفنا بھی دی گئی، ہمیں تو کچھ پتہ بھی نہیں چلا کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ لیکن اگر کسی کو جی چاہے تو جا کر ان کی ماں سے پوچھ لو کہ تمہارے اوپر کچھ گزری ہے کیا، تو وہ کہے گی کہ جتنی مصیبتیں دنیا میں ہیں سب کو ایک پلے میں رکھو، اور اس ایک مصیبت کو جو میرے اوپر گزری ایک پلے میں رکھو، تو میں کہوں گی کہ میری مصیبت بڑی ہے۔ اور محمد اصغر جو بیچارہ سفر میں تھا، ٹرین میں اے سی بوگی میں قیمتی ٹکٹ لے کر جا رہا تھا اپنی منزل کی تلاش میں، 2 پیسے کی تلاش میں، اس نے مارا جو گورنمنٹ سے انسانوں کی حفاظت کے لیے پیسے وصولتا ہے، تنخواہ لیتا ہے، اس پولیس انسپکٹر نے مارا۔ اور 2 ظالموں کا نام لے لے کر، فرعون اور قارون اور حامان کا نام لے لے کر مارا، اور داڑھی دیکھ دیکھ کر مارا، اور یہ نہیں کہ جو مل گیا سب کو مارا، اصغر کو ایک بوگی میں مارا، اور ایسے اصغر کو تلاشنے کے لیے دوسری بوگی میں گیا اور تیسری بوگی میں گیا، اور جتنی بوگیوں میں اس کو داڑھی والا، ٹوپی والا اور جو دکھائی دینے والا مسلمان مل گیا اس کو بھی مار دیا۔ اب جب اس نے اپنے افسر کو ہی مار دیا، اپنے آفیسر کو بھی مار دیا، آفیسر کو تو اس لیے مارا کہ وہ بیکورڈ کلاس کا تھا، وہ نچلے درجے کا تھا، اس لیے اس کو مارا، اور اصغر کو اور 2 اور کو اس لیے مارا کہ یہ مسلمان تھا، اور یہ کہہ کے مارا کہ تمہارے لیے یہاں پر گنجائش اس ملک میں نہیں، یہاں تو صرف وہ رہے گا جو فرعون اور قارون کو پہچانتا ہو۔ اس میں ہمارے لیے کوئی سبق ہے کہ نہیں معلوم نہیں۔ محترم مرحوم جناب کلیم عاجز صاحب حج میں جا رہے تھے، اسی وقت میں میرٹھ ملیانہ کا زبردست فساد ہوا تھا، اور یوں بھی یہ ملک تو فساد کے لیے ہی مشہور ہے، اتنے فسادات جتنے اس ملک میں ہوتے ہیں شاید دنیا کے کسی اور ملک میں ہوتے ہوں۔ یہاں تو فساد ہونا ہر ہمیشہ، ہر حکومت میں، ہر سال، ہر علاقے میں، ہر شہر میں ہونا ہی ہے۔ تو کلیم عاجز صاحب نے ملیانہ میرٹھ کے فساد سے متاثر ہو کر ایک کلام لکھا تھا کہ ہم وہاں جائیں گے تو روضہ پاک پر اس کو ہم پڑھیں گے، مگر ان کی ہمت نہیں ہو سکی، وہ نہیں پڑھے۔ ہم نے ان سے مانگ لیا کہ آپ ہمیں دے دیجیے، انہوں نے اپنے قلم سے لکھ کر دے دیا، لمبی نظم ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ سر کس کا؟ آپ کا، ایمان والوں کا سر۔ کون سا سر؟ جس سر کے بارے میں پہلے کسی نے کہا تھا سر فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ اب ہم کو یہ سر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سر فروشی کا مطلب سر کٹانے کی تمنا ہے، سر کٹانے کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی مطلب کیا ہے اگر اللہ کا دین مٹ رہا ہو، اللہ کا نام بدنام ہو رہا ہو، تو پھر میری زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ تو کسی نے کہا تھا بڑے ناز کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ،
سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، لیکن وہ سر کیا ہو گیا اس سر کو؟ سنیے کلیم حاجی صاحب سے، وہ کہتے ہیں یہ سر جس کا دام نہ تھا تاج قیصری، اس ایک ایمان والے کے سر کے بدلے میں قیصر و کسریٰ سپر پاور کا تاج بھی کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ ایک ایمان والے کا سر اگر ایک سر کام آتا تھا تو ایک ملک آ جاتا تھا، چند سر اگر کام آ گیا تو کتنے ملک فتح ہو جاتے تھے۔ یہ سر اتنا قیمتی تھا، یہ سر کہ جس کا دام نہ تھا تاج قیصری، ہوتا ہے اب فروخت بہت سستے دام پر۔ صحیح کہا، یہ سر کہ جس کا مول نہ تھا، جس کی قیمت نہ تھی، تاج قیصری، قیصر کا تاج بھی اس کی قیمت نہیں لگا سکتا تھا، ہوتا ہے اب فروخت بہت سستے دام پر۔ اب سستے دام کی بھی ضرورت نہیں رہی، بے دام ہی تراش لیے جاتے ہیں یہ سر۔ اب سستے دام کی بھی ضرورت نہیں رہی، بے دام ہی تراش لیے جاتے ہیں یہ سر۔ گردن بریدہ، اردو ہے نا، سب لوگ اردو پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ گردن کٹی ہوئی، گردن بریدہ، پیرہن و جسم سوختہ۔ گردن کٹی ہوئی، کپڑے اور جسم جلے ہوئے۔ دو مسلمان نوجوان کو بھری جیپ کے اندر بند کر کے جلا دیا، اسی نے جا کے میوات میں بھی فساد مچایا پرسوں، اسی نے جس نے دو مسلمان نوجوان کو جیپ کے اندر بند کر کے جنگل میں لے جا کر جلا دیا۔ اللہ، گردن بریدہ، پیرہن و جسم سوختہ، کپڑا اور جسم جلا ہوا۔ یوں بھی ہم آئے کوچ و بازار میں نظر، یوں بھی ہم آئے کوچ و بازار میں نظر۔ محفل اجاڑ، شمع فسردہ، فضا خاموش۔ محفل اداس یا اجاڑ جو کہہ لیں، محفل اجاڑ، شمع فسردہ، فضا خاموش۔ بکھری ہوئی پتنگوں کی لاشیں زمین پر، بکھری ہوئی ہیں پتنگوں کی لاشیں زمین پر۔ ہمیں کچھ احساس بھی ہوگا نہیں ہوگا، یا خالی ہم گنتی کریں گے فسادوں کے نام؟ بھاگلپور فساد، بہار فساد، جمشید پور فساد، ملیانہ میرٹھ کا فساد، اور نہ جانے کہاں کہاں، دہلی کا فساد۔ بس ہم فسادوں کے شہروں کے نام گنیں گے، یا کچھ ہمارے لیے عبرت کا سامان بھی ہے اس میں؟ یہ شہر، یہ ملک تو فسادوں کا ملک ہے، مگر ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہم تو وہ قوم ہیں کہ جیسے آندھی آتی ہے تو شتر مرغ اپنا سر گردن تک بالو میں گھسا دیتا ہے تاکہ ہم پر آندھی طوفان کا اثر نہ پڑے۔ جب آندھی چلی جائے گی ہم اپنی گردن نکال لیں گے، اپنا سر نکال لیں گے بالو سے، پھر ہم اڑتے پھریں گے۔ ہم تو وہ قوم ہیں۔ ایسے کتنے فسادات ہو جائیں، حالات بگڑ جائیں، فرق کیا پڑتا ہے؟ ہم مسجد آنا بھی بند کر دیں گے، گھر میں رہیں گے۔ جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے پھر مسجد آنے لگیں گے۔ لیکن مسجد تو آباد رہے گی۔ لاک ڈاؤن میں آباد رہی تھی کہ نہیں رہی تھی؟ یا اذان بند ہو گئی تھی، جماعت بند ہو گئی تھی؟ اذان تو ہو رہی تھی، جماعت بھی ہو رہی تھی،
اب آپ بتائیے کہ آپ پڑھ رہے تھے؟ وہ پڑھنے والی ایک دوسری مخلوق ہے. ایک مخلوق اسی لیے پیدا ہوئی ہے اسی مخلوق میں تھے حافظ محمد سعد کہ باقی لوگ تو فلیٹ میں رہیں گے، آپ مسجد میں رہیے. ساری ذمہ داری اذان کی، اقامت کی، امامت کی، صفائی کی، بجلی جلانے کی، بجلی بجھانے کی، دروازہ کھولنے کی، دروازہ بند کرنے کی، ساری ذمہ داری. اور باقی جہاں تک زندگی گزارنے کا مسئلہ ہے تو آپ کے پاس تو اتنی بڑی دولت موجود ہے دعاؤں والی. دعا کیجئے پیٹ بھرے گا، دعا کیجئے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور آپ کی دعا اتنی لمبی چوڑی ہے کہ آپ اپنے لیے بھی، اپنے گھر والے کے لیے بھی دعا کر لیجئے اور ہمارے لیے بھی دعا کر دیجئے گا. اور باقی ہم اپنی زندگی کا سارا سامان کرنے کے لیے تو پوری دنیا پڑی ہوئی ہے، ہم تو سب سامان ادھر کر ہی رہے ہیں. آپ دعاؤں میں کام چلا لیجیے، آپ کا سارا کام دعاؤں سے ہو جائے گا. اور ہمارے لیے بھی دعا کر دیجیے گا. آپ کی دعائیں اتنی بابرکت. تو دو مخلوق ہو گئی نا. ایک وہ مخلوق ہے جس کے دل میں اپنی مسجدوں کی اتنی قدر ہے، محبت ہے کہ پوری دنیا سے کہیں سے کوئی چلا آئے کہ مسجد تعمیر کر رہے ہیں، آپ مدد کر دیجئے یا تعاون کر دیجئے، جو بھی کہنا ہے کہہ لیتے ہیں. پھر اس کے بعد لوگ کچھ نہ کچھ تو ضرور ڈالیں گے. ڈالیں گے نہیں ڈالیں گے؟ بھائی مسجد تو مسجد ہے، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، مسجد تو شاعر اسلام ہے، اور مسجد کی محبت تو ہر ایمان والے کے دل میں ہے. اور مسجد کا مینارہ جب نظر آتا ہے تو ہر ایمان والے کا دل وہ 56 انچ کا ہو جاتا ہے کہ بھائی یہاں پر مسلمان رہتے ہیں، یہاں پر مسلمان رہتے ہیں. ان کی مسجد کتنی اونچی ہے اور ان کی مسجد کا مینارہ کتنا خوبصورت ہے. دل بڑا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اسی مسجد کے اندر ایک مخلوق رہتی ہے، اسی مسجد کے اندر ساری ذمہ داری نبھانے کے لیے ایک مخلوق رہتی ہے. اور مخلوق کے لیے آپ کبھی کبھی بہت مہربان ہو جاتے ہیں تو ایک بڑا خوبصورت سا لفظ کہتے ہیں، پیئنگ سرونٹ. یہ بڑا قیمتی جملہ ہے، ہم نے سنا نہیں تھا لیکن سن لیا بدقسمتی سے. یہ مسجد کے اندر رہنے والی مخلوق جو ہے یہ پیئنگ سرونٹ ہے. اٹھو گے تو ہماری اجازت سے، بیٹھو گے تو ہماری اجازت سے. اب تمہاری زندگی تمہاری نہیں رہی، ہماری ہو گئی. ہم تم کو اتنا دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ تو ہم جیسے کہیں گے ویسے ہی کرنا ہے. اور حافظ سعد نے وہ کر کے دکھلا دیا کہ دیکھو ہم وفادار ہیں کہ نہیں ہیں. ہم نے صرف 9 مہینہ تم سے تنخواہ لیا تھا، لیکن اس کی قیمت ہم نے اپنی جان دے کر چکا دیا کہ نہیں چکا دیا. ہم بھاگے تو نہیں مسجد سے کہ کبھی کہہ دو کہ بھاگ گیا، ڈرپوک تھا. ورنہ جب 11:30 بجے رات کو بجلی آف کر دی گئی تھی، خطرے کی گھنٹی بج چکی تھی، تو وہ بندہ بھی مسجد سے نکل جاتا، کہیں جا کے پناہ لے لیتا. شاید بچ جاتا، مگر بچتا کیسے؟ اس کا تو وقت آ چکا تھا. اس کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ بابو تمہارے لیے یہی پیاری جگہ ہے، یہیں جان دے دو، باہر سے تو اچھا ہی ہوگا. انہوں نے جان دے کر کے ایک ریکارڈ بنا دیا، ایک سبق دے دیا قوم کو کہ جس کو تم پیئنگ سرونٹ کہتے ہو نا، دیکھو وہ تم سے زیادہ وفادار ہے اللہ کا. اور شاید حشر کے میدان میں مالک یوم الدین کہ یہاں جب ایک ایک کا فیصلہ ہو رہا ہوگا تو ایک عدالت ایسی بھی لگ جائے گی، ایک عدالت ایسی بھی لگ جائے گی جس میں اس مخلوق کو اجازت ہوگی کہ تم بھی اپنی فریاد اگر کچھ کہنا ہے تو کہہ دو، اس لیے کہ تمہارا واسطہ تو اشرف المخلوقات سے پڑا تھا نا. تم تو نچلے درجے کی مخلوق تھے،
وضو خانہ رگڑنے والے، اور اشرف المخلوقات جو تمہاری تھی ان سے اگر ان کے بارے میں کچھ کہنا تو کھڑے ہو جائیں گے حافظ صاحب، اور کھڑے ہو جائیں گے ویسے جو ابھی لاک ڈاؤن میں مر گئے، جن کو کسی نے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلایا، بہت سی خبریں آئی تھیں اس ٹائم، کھڑے ہو جائیں گے کہ اے اللہ آج تو آپ انصاف کرنے کے لیے سب سے بڑے کرسی پر بیٹھے ہیں، وسع کرسیہ السماوات والارض۔ ہم صرف ایک بات عرض کرنا چاہتے ہیں میرے اللہ کہ آپ نے ہمیں چنا تھا اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے، سو ہم نے قبول کر لیا، ہم نے آپ کے قرآن کو گلے سے سینے سے لگا لیا، اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ آپ نے ہمارے لیے مقدر کیا تھا کہ تم میرے گھر کی حفاظت کرو گے، جو اسلام کی نشانی ہے، مسجد، شاعر اسلام مساجد اللہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، تو ہم آپ کے گھر کی حفاظت کرتے رہے۔ اور آپ کی اشرف المخلوقات نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے آپ کو سب معلوم ہے، ہم کچھ نہیں کہنے والے ہیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔